ہماری برائے بیوی دو عالم صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. سورة المباركة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. برای خوشنودی قلب مقدس امام عصر صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله في أرضه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صلوات. يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة. يا أفوض أمري إلى الله إن الله بصير. صلوات. پروردگار عالم نے ہمیں ایک خاص محبت، لطف اور کرم کے ساتھ اس بارگاہ حسینی میں آنے کی دعوت دی، اور یہاں آ کر ہم اپنی روح و رواں، دل و دماغ کو ایک تازگی، ایک تراوت، ایک نشاط اور قوت قلب و روح کا باعث یہ حسین مائدہ حسینی ہے۔ دیکھیے، وہ پانی جو ٹھہرا ہوا ہو، وہ پانی جس میں تحرک نہ ہو اور حرکت نہ ہو، اس پانی میں آپ بے شک وہ زیادہ ہی کیوں نہ ہو، وہ آپ کو کچھ ہی عرصے میں ٹھہراؤ کی وجہ سے، تحرک نہ ہونے کی وجہ سے اس میں گندگی، آلودگی، بدبو اور بہت جلد وہ نجس، ناپاک ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک اور پانی ہے، بے شک وہ کم ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ جاری ہے، ساری ہے، حرکت ہے، اس حرکت کی وجہ سے نہ وہ آلودہ ہوتا ہے اور نہ ہی اتنی آسانی سے نجس ہوتا ہے۔ ہمیں رب ذوالجلال نے اس پانی کی طرح بنا دیا، بے برکت مجالس ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، کہ ہم سب پورے وجود کے ساتھ احساس کرتے ہیں کہ ہمارے اندر
ایک عظیم انقلاب روحانی طور پر. وہ روح جو بھوکی ہے، پیاسی ہے، تشنا ہے اور مظلوم ہے، غریب ہے، لاغر ہے، اس سے ہم غفلت کرتے رہتے ہیں. لیکن جیسے ہی یہ ایام آ جاتے ہیں اور مختلف مناسبتوں کے عنوان سے جو لوگ سارا سال جاری و ساری رہتے ہیں، انہیں اس طہارت، اس حرکت، اس نشاط اور سرور اور اس عظیم طعام روحانی سے مالا مال ہونے کی توفیق حاصل ہوتی ہے. اس لیے حدیث میں ہے، غور سے سنیں یہ حدیث کتنی پیاری ہے. کونو کل حیا، کونو یعنی بن جاؤ، ہو جاؤ. کیا بن جاؤ؟ کونو کل حیا. حیا کسے کہتے ہیں؟ حیا سنیک کو کہتے ہیں، حیا سانپ کو کہتے ہیں، مار کو کہتے ہیں، کیونکہ اس میں حرکت ہے، اس لیے حیات ہے اس میں. حیات کی وجہ سے حیا سانپ کو کہا جاتا ہے. تو یہ حدیث کیوں کہہ رہی ہے سانپ کی طرح بن جاؤ؟ سانپ کی طرح سے مراد یہ نہیں ہے کہ اتنی زبان ہماری کڑوی ہو جائے سانپ کی طرح، ہرگز نہیں. بعض کہتے ہیں نا فلاں کی زبان اتنی کڑوی ہے کہ لگتا ہے سانپ تل کے کھا لیا ہے، زہر ہی زہر اگل رہی ہے. تو کونو کل حیا یعنی سانپ کی طرح بنو. کس میں؟ کس چیز میں؟ اس چیز میں کہ سانپ جو ہے وہ اپنی سکن کو، اپنی کھال کو کچھ عرصے بعد اتارتا ہے اور اس کو نئی کھال ملتی ہے، نئی زندگی ملتی ہے. جب وہ اپنے سکن کو اتارتا ہے تو اس کی آنکھیں اور زیادہ شارپ، تیز ہو جاتی ہے، اس کی بصیرت میں اضافہ ہو جاتا ہے. اس لیے سقراط نے بھی کیا خوب کہا کہ میں لوگوں کو حیات دیتا ہوں، ولادت دیتا ہوں، اس دائیہ کی طرح. یہاں ماما کہتے ہیں نا، یا اس ڈاکٹر کی طرح، اس ماما کی طرح، اس نرس کی طرح، اس دائیہ کی طرح جو خود تو جنم نہیں دیتی لیکن دوسروں کو جنم دینے میں، دوسروں کی برتھ میں بہت مددگار ہوتی ہے. جو عظیم فلاسفر ہے سقراط، افلاطون کی طرح، وہ کہتا ہے کہ میرا کام دائیہ کی طرح ہے، میں لوگوں کو نئی زندگی، ولادت دیتا ہوں. ہم سب بار بار جینے کے لیے آئے ہیں، ہمیں ولادت کی ضرورت ہے، ہم نے پھر سے اس دنیا میں آنا ہے. کیونکہ یہ دنیا، آپ غور سے یہ بات سن لیں، یہ دنیا کیا ہے؟ ایک پل، ایک برج. یہ جو ہم پل صراط کہتے ہیں نا، پل صراط کوئی پل نہیں ہے، یہی دنیا ہے، یہی پل ہے کہ یہاں سے ہم نے گزرنا ہے، رکنا نہیں ہے. جو لوگ رک گئے، حرکت نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے، روح کو غذا نہیں دیتے، اہل بیت کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں رہتے، وہ اسی پل میں اٹک جاتے ہیں. اور آپ نے یہی سنا ہوگا، بچوں کو ہم یوں ہی متصور کرواتے ہیں کہ ایک پل ہے جس کے اطراف میں ہر جگہ آگ ہی آگ ہے، اگر آپ نہ چل سکے تو گر گئے نیچے، دوزخ ہے. اور حقیقتاً یہی ہے. پل یعنی میرا عمل، یہ انسانیت پل ہے، برج ہے، صراط ہے کہ اگر میں نے حرکت کر کے اس سفر کو گزار لیا، میں اس دنیا میں سٹک نہیں ہوئی، یہاں پھنس نہیں گئی، تو میں نے پل صراط کو مستقیماً میں نے جنت کی طرف رخ کیا اور میں چلتی چلی گئی. لیکن اگر میں اسی دنیا داری میں انڈلج رہی، پھنسی رہی، تو میں نے اپنے آپ کو گرا دیا اس دلدل میں، دنیا کی دلدل میں. اس لیے میرے مولا، میرے آقا، شاہ ولا ناراض کرو، وہ دنیا بری ہے، وگرنہ طبیعت، نیچر تو بہترین چیز ہے. تو میرے مولا نے کہا الا حر یدع هذه اللماضہ. آپ حیران ہوں گے، اتنا یہ اگین ایک حسین سا منظر ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام، اب مزہ آتا ہے نا اماموں کا نام لیتے ہوئے، کیونکہ ہم جیسے ہی کہتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام، امام علی علیہ السلام، ان کی ارواح طیبہ، یہ نام لیتے ہی خوشبو پہنچ جاتی ہے. اور فرشتوں کے ساتھ ساتھ خود ائمہ بھی ان محفلوں میں تشریف لاتے ہیں. آپ کی ارواح، آپ کے قلوب سے بھی وہ خوشبو آنے لگ جاتی ہے. کہتے ہیں امام کی یہ عادت تھی کہ آپ کبھی کبھی آؤٹ آف ٹاؤن باغات میں پکنک کے لیے گھومنے جاتے تھے، گھر والوں کے ساتھ، اصحاب کے ساتھ. آپ کو معلوم ہے میری سیدہ بھی، سیدہ نساء العالمین، سید الائمہ کے ہمراہ،
مولا علی ہیں، جناب زہرا ہے، دونوں جو ہے وہ ڈیزرٹ سفاری جس طرح جاتے ہیں نا صحراؤں میں، کچھ کھجور کچھ کھانا لے کر پکنک منانے جاتے تھے، گھومنا پھرنا یہ موجود ہے روایات میں، بیان نہیں کیا جاتا، کم بتایا جاتا ہے۔ میرے آقا بھی باغ میں گئے، گھومنے گئے، حدیثوں میں ہے ضرور جاؤ، حلال انٹرٹینمنٹ کی شدید ضرورت ہے۔ ہم اپنے یوتھ کو بہت زیادہ جو اسٹرک ہم لیتے ہیں نا، جو حلال چیزیں بھی کبھی نہیں کرنے دیتے، یہ غلط ہے۔ ہر چیز انہیں دکھاؤ، وزڈم دو، حکمت دو، علم دو، ان کا قوہ مدافعہ قوی کرو، امیون سسٹم جو ایمان کا ہے اس کو اسٹرانگ کرو، گھر میں بار بار انہیں بہت مزے کے پیار سے انجیکشنز دو۔ پتہ ہے آپ کو الدین و حبور، یہ حدیث ہے، آئی ڈونٹ تھنک سو لوگوں کو پتا ہو۔ دین یعنی حبور یعنی انٹرٹینمنٹ، دین یعنی لذت، دین یعنی سرور، دین یعنی جان، ہماری روح، ہمارے پورے وجود، ہمارے ایک سیل، ہمارا ڈی این اے، ہمارا پورا رگ جس سے خوشی ہو جائے، سرور مل جائے، کیونکہ آپ جب اس سے کنیکٹ ہوتے ہو جس کے وجود سے ہی ساری خوشیاں، نعمتیں، رحمتیں، لذات اور نعمات کا جو سرچشمہ ہے اللہ اور اولیاء الہی، یہی دین ہے نا۔ جب آپ ان سے کنیکٹ ہوں گے تو کیا آپ ڈپریس ہوں گے؟ کیا آپ غصے والے ہوں گے؟ کیا آپ پریشان ہوں گے؟ کیا آپ احساس تنہائی کریں گے؟ دیندار کو سب سے زیادہ خوش اخلاق ہونا ہے، میں انشاءاللہ بتاؤں گی آپ کو، سب سے زیادہ مہربان ہونا ہے، سب سے زیادہ دوسروں کو خوش رکھنا، میدان میں اترنا، بھاگنا نہیں ہے، ہم میدان سے بھاگنے والوں میں سے نہیں ہیں، ہم رہتے ہیں اشرار کے ساتھ بھی اس نیت کے ساتھ رہنا کہ ان سے اثر نہیں لینا، بلکہ آہستہ آہستہ ان کے اثر انداز ہونے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ ہر زمانے میں شر تو ہے، فرعونیس تو ہے، یہ جو خدا نخواستہ ہمارے ایمان کو چرانا چاہتے ہیں، لیکن ہماری نیت کیا ہے؟ ہم نے اپنے آپ کو اتنا قوی یقیناً بنانا ہے اور ان کے ساتھ رہنا ہے۔ تو دین بہت لذت آور ہے، آسان ہے، یہ میرے مولا کا قول ہے کہ یہ دین سہلہ ہے، ورڈ سہلہ، الدینو سہلۃ السمحہ، یہ لفظ ہے، یہ الفاظ حدیث کے ہیں۔ تو حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ یہ دین اتنا آسان، اتنا مزے کا، اتنا اچھا۔ میرے مولا امام ششم تشریف لے جاتے تھے حسین باغات میں اصحاب کے ساتھ گھومنے کے لیے۔ اگر آپ لوگ انشاءاللہ اسکردو تشریف لائیں اور دیکھیں، وہاں پر ہم جب جاتے ہیں تو گیلیکسیز نظر آتی ہے نا، مزہ آتا ہے، کلسٹرز نظر آتے ہیں آپ کو، کیونکہ آسمان سے آپ بہت قریب ہو جاتے ہو۔ K2 ہمارا نمبر 2 ماؤنٹن بگیسٹ ورلڈ کا، وہاں پہ ہمارے ہم سب کی زمین ہم سب کی ہے، ہم سب کے ملکوں کا ہے۔ تو وہاں یا جہاں بھی آپ یہاں بھی اچھی جگہوں پہ تشریف لے جائیں، دیکھیں، نیچر کو انجوائے کریں، ثواب ہے، اجر ہے، ہم نہیں سمجھتے۔ ہم نے حلال انٹرٹینمنٹ کو تھوڑا کم وقت دیا ہے، جس کی وجہ سے کبھی کبھی ہمارے بچے حلال اور واجبات سے دور ہو جاتے ہیں، ہم انہیں کھینچ کے مستحبات کی طرف لانا چاہتے ہیں اور وہ واجبات سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے، یا بالکل مستحب کر رہے ہوتے ہیں یا جمپ کر کے حرام کی طرف چلے جاتے ہیں، یا ہمارے ہیپی اوکیزنز جو ہوتے ہیں، شادی کے فنکشنز جو ہوتے ہیں، یا بالکل سادے ہوتے ہیں۔ کچھ آپ لوگ شاید نہیں جانتے ہوں گے، افریقن خوجاز کے میں بہت سی شادیوں میں گئی ہوں، اتنی سمپل، اور جبکہ تھوڑا سا اس میں انٹرٹینمنٹ بھی ہونا چاہیے، اور یہ اچھی بات ہے، اگر اتنا صبر کر سکتے تو کرے، لیکن آج کی جب نسل نہیں کر سکتی، ان کو تھوڑی سی خوشی چاہیے، تو پھر وہ جم کر کے فوراً جو ہے وہ ویسٹ کو جو ہے یا انڈیا کو، ہندوستانی کلچر کو ایک دم سے اڈاپٹ کرتی، جو اسلام سے دور ہے۔ اس لیے ہمیں تھوڑی سی ماڈریشن کی ضرورت ہے۔ یہ ہماری احادیث میں ہے کہ اپنے اوقات کو اس طرح سے تقسیم کرو کہ اللہ کے ساتھ آپ کا رشتہ اچھا رہے، اپنا بہت خیال رکھو۔ حدیث میں ہے سب سے بڑا خادم وہ ہے جو اپنی خدمت کرے، آپ اپنے نفس کو مطمئنہ بناؤ۔ اس لیے تو ہم یہاں آ رہے ہیں، صاحب نفس مطمئنہ ابا عبداللہ الحسین سے متصل ہونے کے لیے، ان دلوں میں روح اور خوشبو یہ آقا دو جہاں امام حسین کو معطر کرنے کے لیے۔ تو ایک وقت اپنے آپ کو دو، گھر والوں کو دو، اللہ کو دو، اور پھر کہا ایک وقت ہے حلال مزے انجوائے کرنے کے لیے، جو حلال چیزیں ہیں آپ انجوائے کرو اسے،
اور پھر مولا فرماتے ہیں جو اس آخری وقت کو صحیح گزارے گا وہ بہترین انداز سے باقی 3 کام کر سکے گا. جس نے اپنا خیال صحیح طرح رکھنا ہو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ حلال انٹرٹینمنٹ لے. اگر آپ حلال انٹرٹینمنٹ کرو گے، انجوائے کرو گے لائف کو، حلال چیزیں کرو گے، مثلا کوئی اچھی چیز آپ نے مل کر دیکھ لی، اچھی جگہ گھومنے چلے گئے، کوئی سپورٹس کھیلا بچوں کے ساتھ، کتنا ہم بہت حلال بلکہ زیادہ ہے، حرام چیزیں بہت کم ہیں اگر حقیقتاً دیکھا جائے تو. انشاءاللہ کہ ایسا ہی ہو. تو آپ اگر اس ایریا کو زیادہ اچھا وقت دو گے تو باقی ایریاز آپ کے اچھے، کیونکہ آپ نے حلال انٹرٹینمنٹ کیا تو آپ زبردست عبادت کرو گے اللہ کی، آپ زبردست لوگوں کی خدمت کرو گے، آپ زبردست اپنا بھی خیال، خوش رہو گے نا. خوش رہتے ہو تو بندہ اپنا بھی خیال رکھنے لگتا ہے. لہٰذا میرے آقا تشریف فرما ہے باغ میں اور اصحاب دیکھ رہے ہیں اتنی خوبصورت سٹارز، وہ بہت خوبصورت جگہ تھی. تو اصحاب نے کہا یا ابن رسول اللہ ان ستاروں کو دیکھیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں. تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا تمہیں یہ ستارے بہت پیارے لگ رہے ہیں؟ کہا ہاں. کہا یہ ستارے ٹھیک ہے بہت خوبصورت ہے، لیکن تمہیں معلوم ہے کہ تم لوگ خود کتنے پیارے ہو، تم لوگ خود کتنے حسین ہو، تم لوگوں میں سے کتنا نور نکل رہا ہے. دیکھیں کتنا پازیٹیو بولتے تھے ہمارے امام. کہا کتنا نور، ہم کتنے پیارے. کہا ذرا جبرائیل کی آنکھوں سے دیکھو، ذرا اسرافیل کی آنکھوں سے دیکھو، ذرا عزرائیل کی آنکھوں سے دیکھو. دیکھو وہ مدبرات 4 ہیں، سید الملائکہ 4 ہیں، عزرائیل، اسرافیل اور کون ہے؟ میکائیل، جبرائیل. انہیں کہتے ہیں نا سیدات الملائکہ، ملائکہ کے جو چیف ہے. کہتے ہیں یہ جو چیف ہے، عام ملائکہ کی بات نہیں ہو رہی، جو سید الملائکہ ہے وہ جب ہمارے شیعوں کو اوپر سے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ستارے تو کچھ نہیں، تم لوگ اتنے جگمگا رہے ہوتے ہو، اتنے خوبصورت ہوتے ہو، تمہیں دیکھ کے وہ مبہوت رہ جاتے ہیں، وہ اسٹونش ہو جاتے ہیں. اور پھر حدیث دیکھیے کیا کہہ رہی ہے کہ مولا علی نے نہج البلاغہ میں فرمایا کہ عظم الخالق فی انفسہم فصغر دنیا فی اعینہم. کہا میری نظر میں علی ہوں، میں امیر المؤمنین ہوں، میں شاہ ولایت ہوں، میری نظر میں وہ بہت عظیم ہے، نہ ملائکہ کی نظر میں بلکہ علی کی نظر میں وہ بہت عظیم ہے. جس کی نگاہ میں دنیا بہت حقیر ہو، جو دنیا کو، گناہ کو حقارت سے دیکھے، وہ مولا علی کی نظر میں عظیم و بلند و بالا ہو جاتا ہے. جتنا آپ نے اپنا مقام اپنے امام وقت کی نظر میں اس مقام کو، اس شخصیت کو، اس شرف کو بڑھانا ہے، اتنا آپ کو دنیا کی وابستگی سے دوری اختیار کرنی ہوگی. یہ کتنی حسین ہمارے پاس خوشخبری ہے. یہ دنیا جس میں ہم رہتے ہیں، میں نے بتایا یہی دنیا، یہی پل ہے، یہ جو زندگی ہے یہی پل صراط ہے. اس میں ہم نے حرکت کرنا ہے، آگے جانا ہے، رکنا نہیں. اگر رک گئے تو تباہ ہو گئے. رک گئے سے مراد یہ ہے کہ اٹیچ ہو گئے اس دنیا کے ساتھ. اب جو ہم نے نئی ولادتیں حاصل کرنی ہے، ہم نے حیہ بننا ہے، تو حیہ بننے کے لیے، حیات متحرک بننے کے لیے، اس چلتے ہوئے پانی کی طرح طیب و طاہر رہنے کے لیے جو چیزیں مددگار ہیں اور جو چیزیں مانع ہیں ان پر ہم ڈسکس کرتے ہیں. کہتے ہیں 2 چیزیں مانع بن جاتی ہیں، رکاوٹ بن جاتی ہے. نمبر 1 ہماری زبان، نمبر 2 ہمارا دل. کیونکہ حدیث کہہ رہی ہے لولا تکثیر فی کلامکم وتمریج فی قلوبکم لرأیتم ما ارى ولسمعتم ما اسمع. کہ اگر تم لوگ اتنا اوٹ پٹانگ باتیں نہ کرتے، یا لولا اگر نہ کرتے، تکثیر کثرت سے باتیں، اتنی باتیں کرتے ہو کہ لگتا ہے پورا سورہ بقرہ پڑھ لیا. اتنا اگر وہ عربی بول رہے ہوتے تو ایک سورہ بقرہ سے بھی زیادہ. لولا تکثیر فی کلامکم، اگر تم لوگ اتنا نہ بولتے نا، وہ بھی بے مقصد زیادہ ہم بولتے ہیں. اور تمریج فی قلوب کی اوٹ پٹانگ جو خیالات آ رہے ہوتے ہیں، یہ وہ پھدکتے رہتے ہیں اس چڑیا کی طرح جو ایک شاخ پہ نہیں ہوئے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، اتنا پھدکتے ہو عالم خیال میں. اگر یہ 2 چیزیں نہ ہوتی تو تم وہ دیکھ سکتے جو میں دیکھ رہا ہوں، ان میں سے کچھ حصہ. تمہیں بھی وہ لذتیں ملتی جو سب سے مہنگی لذت ہے. کھانے کی لذت جانور والی ہے، اس میں تو جانور ہمارے ساتھ شریک ہے.
یار دیکھنے کی لذت میں بھی جانور شریک ہے، خیال کی لذت میں جن ہمارے ساتھ شریک ہے، لیکن ارواح کی جو لذت ہے اس میں صرف اور صرف فرشتے ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ وہ سب سے مہنگی لذت ہے، سب سے زیادہ امیر لوگ ہیں، جو پینٹ ہاؤس میں اوپر ہے، وہاں سے جو دنیا دیکھتا ہے اس کی بات ہی کچھ اور ہے، جو ان لذتوں میں ہو اسے لذت کہتے ہیں، اس کی زندگی زندگی ہے۔ لہٰذا ہمیں دعوت دی گئی، کہا گیا ہے طرف جاؤ، تو لولا تکثیر فی کلامکم، زبان پر پورا کے پورا کنٹرول ہو۔ اور یہ حدیث کتنی پیاری ہے کہ المؤمن اخو المؤمن، المؤمن اخو المؤمن لأبیہ و امہ، لأن اللہ خلق المؤمنین من طینان الجنہ۔ Can you believe it؟ کہ ہمیں اپنی زبان پر صورت بولنا ہے، کیونکہ یہ حدیث ہمیں کہہ رہی ہے میں اور آپ اس ایمان کی وجہ سے ایسے متصل ہے، کنیکٹڈ ہے، اور المؤمن اخو المؤمن عینہ و دلیلہ۔ I truly love it۔ کتنا پیارا کہا کہ مومن کے لیے آنکھ کی طرح ہے، جیسے ہم اپنی آنکھ کا خیال رکھتے ہیں اس طرح میں آپ کی عزت کا خیال رکھوں۔ آپ کا میں جتنا آپ کی پاسداری کروں گی، آپ کی آبرو، آپ کی عزت، آپ کی ہر چیز کا، تو اتنا پروردگار عالم قیامت کے دن مجھے عزت دے گا۔ جتنا خدا نہ خواستہ میں دوسروں کے بارے میں کیئر لیس ہوں گی، اتنا ہی ویسی ڈیلنگ میرے ساتھ آخرت میں ہوگی۔ لہٰذا مومن خدا نے اسے جنت کی مٹی سے بنایا ہے، ہم سب کی ساخت ایک ہے، اس لیے جب ایک مومن کو دکھ ہوتا ہے تو دوسرا بھی دکھی ہوتا ہے، نظر بد سے، بری نگاہ سے، شر سے نہیں دیکھتا، ہرگز نہیں۔ اس کی زبان میں ایک بہت مٹھاس ہوتی ہے، روایت ہے المؤمن حلوہ، مومن میٹھا ہوتا ہے، پھول کی طرح ہے۔ اور یہ واقعہ اتنا پیارا ہے کہ دو عالم میر داماد اور شیخ بہائی، دونوں شاہ صفوی کے زمانے میں ہم عصر علماء تھے، اور ایک مرتبہ شاہ جو ہے وہ دونوں کو لے کر آؤٹ آف ٹاؤن گھومنے جاتا ہے، اور سب گھوڑے پر سوار ہے۔ میر داماد ماشاء اللہ سے ان کا ہیکل، ان کی باڈی اچھی لمبی چوڑی اور ہینڈسم سے تھے، اور شیخ بہائی جو ہے وہ ٹائنی سے، ذرا سمارٹ سے، پتلے سے تھے۔ تو میر داماد کا گھوڑا آگے آگے جا رہا تھا، شیخ بہائی پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ تو شاہ صفوی نے چاہا تھوڑا سا میں چیک کرتا ہوں، دیکھتا ہوں۔ اس نے جا کر میر داماد سے کہا کہ یہ دیکھو، کس کو؟ شیخ بہائی کو، ہمارے ساتھ نہیں آتا، پیچھے پیچھے آ رہا ہے، پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے۔ تو میر داماد نے کہا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، شیخ بہائی کا علم اتنا زیادہ ہے کہ گھوڑا جو ہے وہ اس کو اٹھا ہی نہیں پا رہا، اور وہ خوش ہے کہ میرے پاس اتنا وزن آ گیا ہے، اتنا سنگین، اتنا ثقیل، اعمال صالح اور علم سے بھرا ہوا عالم اس کے پاس بیٹھا ہے۔ اس نے کہا اچھا، میں تو تھوڑا سا ہوتا ہے نا، لڑانا چاہ رہا تھا، یہ تو لڑ نہیں رہے۔ اور پھر شیخ بہائی کس کے پاس گئے؟ شاہ صفوی شیخ بہائی کے پاس آ کر کہا دیکھو میر داماد اپنے آپ کو کتنا مغرور سمجھتا ہے، آگے آگے جا رہا ہے۔ تو کہا نہیں نہیں، میر داماد کا جو تواضع ہے، جو حلم ہے، جو اخلاق ہے، اس کی وجہ سے گھوڑا جو ہے وہ جھوم رہا ہے، جھوم جھوم کے وہ خود ہی تیز جا رہا ہے۔ شاہ صفوی نے کہا کیا بات ہے، میں تو چاہ رہا تھا یہ آپس میں تھوڑا سا بحث کریں، میں دیکھنا چاہ رہا تھا ان کا اخلاق، لیکن اتنا خوبصورت ایک دوسرے کے بارے میں، اتنے حسین انداز سے، کیا یہ تاریخ میں دیکھیں یہ بات رہ گئی، وگرنہ اگر لڑ پڑتے کچھ کر لیتے تو بات ختم ہو جاتی۔ المؤمن اخو المؤمن، مومن مومن کا سچ مچ سب تباہ ہو جائے گا، سب ختم ہو جائے گا، جو رہے گا وہ یہی ہے، یہی باقی رہے گا، جو ایمان کے رشتے ہیں، جو تقویٰ کے بیس پر رشتے ہوتے ہیں۔ اب کون سی چیزیں جو ہماری ولادت، ہمیں لذت، ہمیں نفس مطمئنہ کی طرف نہیں جانے دیتی؟ کہتے ہیں وہی دو چیزیں ہم نے بتائی، اور جو چیزیں مددگار ثابت ہوتی ہیں، جو ہماری تعاون کرتی ہیں، اس کے بارے میں ایک بہت پیاری حدیث ہے، مدینۃ العلم عقل کل علم کل، ہماری جان قربان رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آپ فرماتے ہیں خمس خصال تعدی الی فرار الشیطان، 5 صفات، 5 ایٹریبیوٹس، 5 کوالٹیز ایسی ہیں جس کی وجہ سے شیاطین ہم سے بھاگ جاتے ہیں، انہیں نفرت ہو جاتی ہے ہم سے. الصوم والصلاة والحب فی اللہ والعمل الصالح والاستغفار. نمبر 1 الصوم. صوم کہتے ہیں روزہ جو ہے وہ کیا کر دیتا ہے، وہ شیطان کے چہرے کو سیاہ کر دیتا ہے، اسے کچھ نظر نہیں آتا. اگر ہم سارا دن روزہ نہیں رکھ سکتے تو کچھ دن تھوڑی دیر کے لیے بھی رکھ لیں، نیت آپ کی اگر بیماری ہے تھوڑا کم کھائیں قربتاً اللہ، اس کا آپ کو ثواب مل سکتا ہے. اور دوسری چیز بتایا الصدقہ، صدقہ جو ہے وہ اس کی کمر کو توڑتا ہے. باقاعدہ نبی نے پوچھا کہ شیطان تو میرے چاہنے والوں کو قرآن کی تلاوت کیوں نہیں کرنے دیتا؟ یہ لوگ سارا دن گزر جاتا ہے، کہتے ہیں قرآن کے لیے ٹائم نہیں ہے. قرآن کھولتے ہیں ایک صفحہ نہیں پڑھتے، کہتے ہیں ہم تھک گئے. قرآن انہیں بورنگ کیوں لگتا ہے؟ قرآن محبت اور عشق سے وہ کیوں نہیں پڑھتے؟ کیا وجہ ہے؟ کہا اگر آپ کے امتی قرآن پڑھ لیں تو میں میلٹ ہو جاؤں گا، میں پگھل جاؤں گا، تو میں پھر دیکھوں گا کیسے کیا کروں، اس لیے میں انہیں قرآن نہیں پڑھنے دیتا، بالکل انہیں دور رکھتا ہوں ہمیشہ. اور پھر کہا کہ الصوم والصلاۃ والصوم، اور صوم کے بعد جو الصدقہ، صدقہ کے بارے میں آپ دیکھیے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت میں 2 بہت خوبصورت ہارسز، گھوڑے لائے گئے. تو آپ نے مسجد میں اعلان کیا کہ جو بھی 2 رکعت نماز خلوص کے ساتھ پڑھے گا میں یہ 2 گھوڑوں میں سے ایک گھوڑا جو ہے وہ اس کو دے دوں گا. تو پوچھا کون پڑھے گا؟ خالصتاً الی اللہ، صرف اللہ کے لیے. تو مولا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا میں پڑھوں گا. اور آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، اور جب نماز ختم ہوئی تو نبی نے فرمایا کہ تم بالکل نماز کے تشہد میں، جب تشہد میں پہنچے تو تم سوچ رہے تھے کہ میں موٹا والا جو صحت مند ہے میں وہ والا گھوڑا لوں گا، تم نے خالصتاً الی اللہ نہیں پڑھی. تو فوراً جبرائیل اترے اور جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، علی کی یہ فکر، علی کی یہ سوچ کل ایمان نے تو اس لیے سوچا تھا کہ ایتام مدینہ، فقراء مدینہ، مدینہ کے جو بیوہ اور یتیم لوگ ہیں ذرا ان کو اور زیادہ گوشت مل جائے، زیادہ اونٹ، 2 اونٹ تھے زیادہ گوشت مل جائے، زیادہ ان کا فائدہ ہو جائے. علی کی فکر، علی کی سوچ، علی کا خیال تمام کے تمام للہ ہی ہے. رب کو یہ عمل اتنا پسند ہے، اسی لیے پروردگار عالم نے جب ولایت امیر المؤمنین کا اعلان کرنا چاہا تو جہاں علی سر تپا فضائل میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن رب نے جس فضیلت کا انتخاب کیا تعارف ولی اللہ کے لیے، وہ فضیلت بھی خدمت خلق تھی، وہ صدقہ تھا. کیا فضیلت ہے؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ. کون ہے ولی الہی؟ وہ ہے جو رکوع کی حالت میں جہاں خالق کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، متصل ہے، وہاں ساتھ ہی ساتھ مخلوق الہی کی مدد میں مصروف ہے. ایسے آقا جہاں نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور فکر فقراء میں بھی ہے، ایک مرتبہ رکوع کی حالت میں اور ایک مرتبہ تشہد کی حالت میں. لہٰذا یہ وہ حسین نعمت ہے صدقہ جو انسان کو کہاں سے کہاں لے کر جاتی ہے. اور پھر الحب فی اللہ، کہ آپ جو کام انجام دے خاص طور پر ہماری محبت بھی اللہ کے لیے ہو، وہ شیطان کو ہم سے دور کر دے. کیونکہ ہماری نیتیں صحیح نہیں ہوتی، ہم کہتے ہیں ہاں فلانی نے مجھے اتنا گفٹ دیا میں اس کو اتنا دوں گی، میں بیمار ہوئی تھی تو وہ آیا تھا تو میں بھی جاؤں گی، اس نے مجھے 1000 کا دیا تو میں اس کو جو ہے وہ 1100 کا دے دوں گی، اس نے یہ کیا تو میں وہ کروں گی، فلانی نہیں آئی بھاڑ میں جائے، ہم بھی نہیں جائیں گے. تو کون سا عمل ہم نے اللہ کے لیے کیا؟ ہم تو خود اپنا ہی لین دین کر رہے ہیں نا. اس نے میرے لیے، ہاں نہیں اس کے ساتھ بڑا اچھا رہو، کل یہ کام آئے گی، ہاں یہ اس پہ یہ ہے، اس کے فلانی وہ ہے، وہ ہے، سب کچھ اپنے لیے ہو گیا. یہ زمینی ہی رہ گئے نا، اس پل صراط پہ ہم کراس نہیں کر پا رہے، آگے نہیں جا پا رہے، تحرک نہیں ہے ہمارے اندر، ہم سٹک ہو جاتے، اس دلدل میں پھنس جاتے ہیں. الحب فی اللہ، محبت اللہ کے لیے، 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 مح
اللہ، جمال الہی کو دیکھیں. کوئی تو معاملہ اللہ کے ساتھ کریں اور پھر دیکھیں کتنی لذت ہے زندگی میں. موت آپ کو اتنی شیرین لگ جائے گی. مجھے تو اپنے رنکل سے بھی پیار ہے، کیونکہ یہ رنکلز آہستہ آہستہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیدار جناب سیدہ کا وقت قریب آ رہا ہے. حدیث میں ہے جیسے ہی ہمارے بال سفید ہونے لگتے ہیں، پروردگار عالم ایک خاص پیار اور محبت کے ساتھ اپنے اس بندوں کو دیکھتا ہے، کہتا ہے اس نے میری اطاعت میں اپنے بال سفید کیے ہیں. سفید بالوں کو نور اللہ سے تشبیہ دی گئی ہے. ان سے نفرت نہ کریں، جبکہ ڈیفینیٹلی بریکٹ میں بتاتی جاؤ کہ ثواب ہے بالوں کو ڈائی کرنا، اچھا رکھنا. آپ کو معلوم ہے تمام جو مہم شخصیات تھی دین کی تاریخ میں، ان کے پاس ایک ہیئر ڈریسر ہوا کرتی تھی. جناب خدیجۃ الکبریٰ کی ہیئر ڈریسر ماشطۃ الخدیجہ ام ظفر ہے، میں نے اپنی کتاب میں ان کے بارے میں ذکر کیا ہے. جناب ام سلمہ کی ہیئر ڈریسر ہے، جناب آسیہ کی ہیئر ڈریسر ہے. بالوں کو اور اسی طرح اپنے وجود کو قربتاً اللہ خیال رکھنا، اس کا بہت زیادہ ثواب ہے. لیکن جب یہ چیزیں آ جاتی تو یہ ہمیں اور زیادہ اللہ کے سے قریب کر رہی ہے نا. وقت آ رہا ہے ملنے کا، تو موت سے پیار ہو جاتا ہے جب آپ معاملہ رب سے کرتے ہو. الحب فی اللہ، کچھ تو کرو، کسی کو پتہ نہ ہو، صرف اللہ کو پتہ، اور پھر دیکھو اللہ نے میرے لیے اس کے بدلے میں کیا خزانہ رکھا ہے، کیا چھپا کر رکھا ہے. جاؤں دیکھوں تو صحیح، میں نے یہ عمل صرف اور صرف بیوی کے لیے کیا، میں دیکھوں اس کے بدلے میں مجھے کیا مل رہا ہے. تو جمال الہی کو دیکھیں. دیکھیے ہم سب آج کل بہت پازیٹیو رہنا چاہتے ہیں، اور میں کہتی ہوں حقیقتاً پازیٹیوٹی جو ہے وہ ہمیں اس مائدہ کربلا میں ملتی ہے. آپ دیکھیں ہماری سیدہ، آج ہم نے ذکر کرنا ہے اس ہستی کا جنہیں ہم ام المصائب کہتے ہیں ایک طرف، دوسری طرف کہتے ہیں عقیلہ بنی ہاشم. عجیب ہے نا، ہمارے کلچر میں ایسا ہوتا ہے کہ جس پر مصیبت زیادہ ہے وہ ڈپریس ہے، اس کی عقل تھوڑی کم ہوتی جاتی، وہ مینٹلی تھوڑا ڈسٹرب ہو جاتا ہے نا. جتنی مصیبت زیادہ اتنا پریشان زیادہ. لیکن کربلا کا میدان یہ حسین درسگاہ ہمیں کہہ رہی ہے جس پر جتنی مصیبت آ رہی ہے وہ اتنا حسین سے حسین تر، کام سے کام تر، جمیل سے جمیل تر، اور عقل نورانی میں وہ چمک رہا ہے، دمک رہا ہے. وہ اگر عاقلہ تھی تو عقیلہ بن گئی. ساجد سجدہ کرنے والا، سجاد جو بہت زیادہ سجدے کرتا ہے، عاقل عقل سے کام لینے والا، عقیلہ یعنی جو حد نہیں ہے اس حسن چراغ عقل کی. لہٰذا ام المصائب ہم کہتے ہیں، ام اخوی بھی ہیں آپ. زینب ہم کہتے ہیں زین ابیہا، آپ زین اخوی بھی ہیں. جس طرح نبی اپنی دختر کے لیے باقاعدہ جس انداز سے احترام کرتے تھے، کھڑے ہوتے تھے، عزت کرتے تھے، ہاتھ چومتے تھے. الحمدللہ علماء میں یہ سیرتیں موجود ہیں. خود میرے والدین ابھی تک گواہ ہیں انشاءاللہ کہ دیکھ بھی رہے ہیں. آپ سب کو کافی لوگوں کو پتہ بھی ہے، علماء کے خاندان میں ایسے ہی ہوتا ہے. بچہ آتا ہے، بڑے بڑے مراجع بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور 7-6 ایئرس کا بچہ آئے تو سب کھڑے ہوتے ہیں اس کے احترام میں، بات روک دیتے ہیں. میں تو کہتی ہوں ایمان کی علامت یہ ہے کہ آپ کسی سے فون پر بات کریں، اور اگر بچہ بیچ میں آ جائے اور آپ بات کرتی رہو، اس کو اگنور کرو، اس کا احترام نہ کرو، تو آپ مومن نہیں ہو. اگر آپ نے بات روکی، آپ کا سوری، تھوڑی دیر ہولڈ کیجئے، جی جان کیا کہہ رہی ہیں آپ، فاطمہ جان کیا کہہ رہی ہیں آپ، اس کی آپ نے بات سنی، اس کا احترام کیا، تو پھر آپ مومنہ ہیں، ورنہ نہیں. بہت ضروری ہے یہ احترام. یہ احترام ابھی بھی جب میں جاتی ہوں اسلام آباد اپنے پیرنٹس کے پاس، وہ سب کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں. ہاتھ چوم کر مجھے بچپن سے یاد ہے، مجھے کہتے تھے راضیہ جان، میری ماما جان، آپ کیوں ڈسٹنگ کری ہیں میری کتابوں کی، آپ کے یہ ہاتھ تو خود کتاب لکھیں گے. میری ماما یہ کرے گی، میری ماما وہ کرے گی. مجھے سمجھ میں نہ آئے، میری ماما مشرق جائے گی، مغرب جائے گی، خدمت کرے گی، تفسیر لکھے گی، یہ ہوگا، جو آپ کی تمنا ہو. جناب زینب کبریٰ کا احترام کرتے ہیں. اگر زینب کبریٰ زینت ہے امیر المؤمنین کی، تو زینت ہے امام حسن و امام حسین کی. اور آپ نے اتنا حسن دیکھا کربلا میں. دیکھیں کربلا میں آپ کو پتہ ہے ہر کا جو لشکر تھا، پتہ ہے کتنے لوگ تھے؟ ہزاروں میں تھے نا، 1000 کا ایک لشکر. اور امام حسین علیہ السلام پر ہماری جان قربان،
آپ نے ان سب کو پانی پلایا. کتنی بڑی بات ہے, کتنی بڑی مشکیزوں سے پلایا ہے, خود پلایا ہے 1000 سے زیادہ. آپ کو معلوم ہے کتنے لوگ بدبختی سے بچے ہیں. ہم نہیں پڑھتے, حفاف کا شاید آپ لوگوں نے زیادہ نہ سنا ہو, جو عصر عاشور کے بعد کربلائی بنا. قبیلہ بکر بن وائل کی ایک عورت جو ہے وہ عصر عاشور کے بعد اسرائے کربلا کے ساتھ حسینی بن جاتی ہیں. کتنے لوگ جو یزیدی تھے اپنی جہالت کی وجہ سے وہ حسینیت کی طرف آئے. جناب زینب اتنا پازیٹیو دیکھ رہی ہے کہ ہمیشہ کہتی ہے کربلا میں تو میں نے عبادت دیکھی, کیا قرآن ہے, کیا ذکر ہے, کیا صدقہ ہے. ایک مرتبہ ایک صحابی کے بیٹے کے بارے میں خبر آئی کہ اس کا بیٹا کسی جنگ میں جو ہے آؤٹ آف اسیر ہو گیا ہے, تو فوراً میرے مولا نے, میرے آقا, روز عاشور, صبح عاشور جو ہے وہ کہتے بہت مہنگے لباس آپ کے پاس موجود تھے, آپ نے وہ لباس دیے اور کہا جاؤ اپنے بیٹے کو آزاد کرو, یہاں سے جاؤ. اور کتنے لوگوں کی مدد کی, کیا حسین میدان. پتہ ہے آپ کو, ہر کہتے تھے کہ جاؤ خطابت کرو, نصیحت کرو, جنگ سے پہلے نصیحت. میں نے تفصیل کے ساتھ تمام اصحاب خاص طور پر گویا ہے اور ان کی تو داستان یہ عجیب ہے. لہٰذا یہ سارا حسن جناب زینب کبریٰ دیکھ رہی ہیں, اتنا حسن, اتنا جان کمال. اس لیے آپ کو عقیلہ بنی ہاشم کہا کہ ہم جو زینبی ہیں ہم کبھی مصائب مشکلات سے پریشان نہیں ہوتے. یہ جملہ آپ ضرور یاد رکھیے گا, اگر پوری مجلس آپ کو یاد نہ رہے تو یہ جملہ ضرور یاد رکھے کہ مشکل نہیں ہوتی, مشکل نہیں ہوتی. مشکل یہ ہے کہ ہم نے مشکل کو مشکل سمجھ لیا, مشکل یہ ہے کہ ہم نے مشکل کو جمیل نہیں سمجھا, مشکل یہ ہے کہ ہم نے مصائب کے فلسفے کو سمجھا نہیں. ہم یہ غلط سمجھتے رہے کہ یہ دنیا خونه خاله هست, خواب گل بشنویم و گل بگوییم و رو گل. ایسا تو نہیں ہے, دنیا دار البلا ہے, یہ دار الامتحان ہے, اور اس امتحان میں ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے. ہم سختی کو سختی نہیں سمجھتے, سختی آتی ہے لیکن وہ مومن کے لیے آسان بن جاتی ہے. کل بتایا نا, من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا, آسانیاں لے کر آتا ہے کیونکہ اس کے پاس لباس تقویٰ ہے. لہٰذا سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم ہائے فائے اور جزع فضع کریں, صبر اور شکر کا لباس نہ پہنیں. میں جلدی سے ایک واقعہ بتاتی جاؤں. کہتے ہیں ایک دفعہ ایک شخص, اس کے پاس ایک ضعیف سا گھوڑا تھا اور وہی گھوڑا جو ہے اس کی آمدنی کا باعث تھا, اور کچھ ہی عرصے میں گھوڑا جو ہے وہ چلا جاتا ہے, فرار کر جاتا ہے. گاؤں والوں نے کہا وہ ہمیں بڑا افسوس ہوا, آپ کا گھوڑا چلا گیا, آپ کے پاس یہی واحد ایک سرمایہ تھا. تو اس نے کہا نہیں, مجھے کوئی افسوس نہیں ہوا, کوئی مصلحت ہوگی, کوئی بات نہیں, کوئی یہ مصیبت نہیں ہے. کچھ دنوں بعد وہ گھوڑا جو ہے وہ جنگلی کچھ گھوڑوں کو لے کر آیا, جوان گھوڑوں کو, تر و تازہ گھوڑوں کو. تو گاؤں والے نے کہا واہ کیا قسمت جاگ اٹھی, وہ بیچارہ کمزور سا تھا, آپ اور گھوڑے لے کر آ گئے, مبارک ہو جی مبارک ہو. تو اس نے کہا پتہ نہیں یہ خیر ہے میرے لیے شر ہے کیا ہے, میں راضی ہوں جو اللہ مجھے دے. وہ حیران ہوئے, کیوں نہیں راضی, یہ خیر ہے؟ کہا نہیں مجھے نہیں پتا, بس ٹھیک ہے میں خوش ہوں, جانے پر بھی خوش, آنے پر بھی خوش. کچھ عرصے بعد جب اس کا بیٹا, جوان بیٹا جو ہے انہی گھوڑوں کو رام کر رہا تھا, ان کو اختیار میں لے رہا تھا, تو وہ گر گیا, اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی. پھر گاؤں والے آ کر کہنے لگے ہائے بڑا افسوس ہوا, آپ کا جوان بیٹا اب چل نہیں سکتا, اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا بیچارے. تو کہا نہیں میں کوئی بیچارہ نہیں ہوں, میں خوش ہوں, مجھے نہیں پتا یہ برا ہے یہ اچھا ہے میرے لیے, میں اس پہ بھی خوش ہوں, ہر حال میں خوش ہوں, ہر حال میں راضی ہوں. میں نہیں کہہ رہا وہ نعمت ہے یہ بلا ہے, نہیں مجھے کچھ پتہ ہی نہیں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے نا کیا اچھا ہے کیا برا ہے. تو کچھ عرصہ گزرا تو بادشاہ نے اعلان کیا کہ جتنے بھی جوان لڑکے ہیں وہ آ جائیں, جنگ ہو رہی ہے اور سب نے اس میں سپاہی بننا ہے. تو اس کا بیٹا جو ہے وہ ٹانگ سے زخمی تھا, چل نہیں سکتا تھا, وہ جنگ میں نہیں گیا. گاؤں کے تمام جوان بچے جو ہے وہ مر گئے اور وہ زندہ رہا. تو گاؤں والے نے آ کے کہا ہاں یہ تو بڑا اچھا ہوا. کہا ہمیں کیا پتا کیا اچھا ہے کیا برا ہے, ہم اتنی جلدی قضاوت کرتے ہیں, ہائے ہائے بیچاری اس کے پاس یہ نہیں ہے. کبھی یہ جملہ نہ بولیں,
جو لوگ مرثیوں میں یا نوحوں میں اگر کوئی جھلک ملتی ہے اور کہتے ہیں جناب زینب کبریٰ بیچاری، نہیں، وہ چارہ ساز ہیں، وہ ہم سب کو باچارہ بنانے والی ہے، کوئی بے کس ہو، بیچاری ہو، اس طرح کا جو ہم منظر بیان کرتے ہیں وہ ہماری جہالت کی وجہ سے، وگرنہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ہمیں سکھا رہی ہیں کہ مصائب مومن کو قوی کرتا ہے۔ ام المصائب یعنی ام الفضائل، یعنی ہے، جڑ ہے تمام خوبیوں کی، اس لیے رب نے اس حسین امتحان کے لیے انتخاب کیا۔ آئیے آج اس سیدہ کے در پر چلتے ہیں جن کی اس مصیبت اور شہادت کے بیان کے لیے ہم سال بھر انتظار کرتے ہیں۔ آج عون محمد، یہ حسین توسل کا خزانہ ہمارے پاس ہے۔ آج زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ام المصائب کے بعد ام الشہیدہ بھی بن رہی ہے۔ آج زین اخویہا، ام اخویہا کو ایک بہت بڑی قربانی دینے کا موقع مل رہا ہے۔ کتنی دعا کر رہی تھی جناب زینب، آپ کو نہیں پتا؟ ہر عبادت میری سیدہ نے انجام دی۔ یقیناً کربلا میں تلاوت قرآن کا اپنا ہی ایک مزہ ہوتا ہے، سامنے امام حسین کی دیدار، امام سجاد کی طرف دیکھنا عبادت، یہاں قرآن کی تلاوت، وہاں نماز شب، اور اب ایک اور عبادت کر رہی ہیں زینب کبریٰ۔ وہ عبادت کیا ہے؟ وہ شب عاشور، اون و محمد کو جہاد کے لیے آمادہ کرنا ہے نا۔ چلے خیمہ زینب میں چلتے ہیں، جہاں بی بی اون و محمد کے سینوں کو سونگ رہی ہے اور کہہ رہی ہے، اے جعفر طیار کے نواسو، اے حیدر کرار کی اولاد، مجھے شہادت کی خوشبو تمہارے سینوں سے آ رہی ہے۔ اور پھر رب سے کہتی ہے، یا رب میرے دامن میں علی اکبر جیسا جوان نہیں جو میں اپنے حسین کے لیے قربان کر سکوں، میرے ان نوجوانوں کی قربانی کو قبول کر دے، زینب کو زندہ رکھ تاکہ عبداللہ کی دی ہوئی قربانی اور میری اپنی طرف سے ایک قربانی کو میں راہ حسین میں دے سکوں۔ عزادارو کہتے ہیں بیوی نے بچوں کے سروں میں کنگھی کی، صندوق تبرکات کو نکالا، تبرک امیر المؤمنین عون کے سر پر، تبرک جعفر طیار محمد کے سر پہ سجائی۔ آپ کو معلوم ہے یہ تو دعوت اہل کوفہ میں جینے آئے تھے، لڑنے تو نہیں آئے تھے نا۔ اس لیے نہ بچوں کے پاس کوئی زرہ تھا، نہ جنگی ٹوپی تھی، نہ کوئی تلوار تھی۔ بچے تو کوفہ میں امیر المؤمنین کے شہر جہاں مولا حکومت کرتے تھے وہاں جینے کے لیے مدینہ چھوڑ کر آئے تھے۔ وہ کیا جانے کہ تقدیر کرب و بلا میں ان پھولوں کو، گلستان بطول کو مرجا دے گی۔ حاضادارو کتنا وہ وقت سخت ہے امام حسین کے لیے، اس ماموں کے لیے کتنا پیار ہے اپنی بہن سے، کیسے اجازت دے کہ نوجوان بچے اپنے خون کو بہانے کے لیے چلے جائے۔ کہتے امام حسین اتنا روئے کہ آپ کا ریش مبارک آپ کی آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ کہنے لگے عمو کی جان قربان ہو نو محمد پر۔ عزادارو اس لیے ہم کہتے ہیں نا کہ امام حسین وہ مظلوم کربلا ہیں کہ جنہیں شہید تو کیا لیکن اسی ایک ہی دن میں شہادت سے پہلے اتنا رلایا۔ کبھی قاسم کو اس نے جہاد دیتے ہوئے رو رہے ہیں، کبھی علی اکبر کو وداع
کرتے ہوئے رو رہے ہیں، کبھی حر کے لاشے پر، کبھی جون کے۔ ہازادار و حسین نے رو رو کر ان دو پھولوں کو تیار کیا، گھوڑوں پہ سوار کیا۔ کیا جہاد، حیدری جہاد کرنے کے بعد آواز دی، یا عمّا ادرکنی، اے چچا جان آئے ہماری مدد کیجئے۔ امام حسین نہ جانے کس طرح ان دو ننھے لاشوں کو لے کر مقتل سے خیموں کی طرف آئے۔ لکھا ہے وہ زینب کبریٰ جو ہمیشہ استقبال حسین کے لیے آمادہ ہوتی تھی، اب نظر نہیں آتی۔ زینب کہاں ہے؟ بچوں کی ماں کہاں ہے؟ کہتے ہیں پشت خیمہ زینب کبریٰ رب کے لیے سجدہ شکر کر رہی ہے، کہہ رہی ہے رب تیرا شکر ہے، تو نے ایک مخصوص رومال آپ کے آنسو کو لینے آئی ہے، جو زینب کبریٰ کے لال پر روئے، جو اس ماں پر روئے جو اپنے بچوں کے لیے نہ روئی۔ اگر زینب روتی تو کون ام رباب کو تسلی دیتا، کون ام لیلا کو تسلی دیتا؟ آئے گریا کرے، ساتھ ساتھ آواز بلند کرے، یا زینب کبریٰ، یا ام المصائب، بیوی ہمارا پرسہ قبول کیجئے۔ آپ کی آواز امام جعفر صادق تک پہنچتی ہے۔ مولا نے کہا جب بھی گریا کرو اپنے نالا کی آوازوں کو بلند کرو، یا زینب کبریٰ و عونا و محمدا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عظم اللہ اجورنا و اجورکم فی مصابنا الحسین علیہ السلام۔ بار الہ پروردگارہ منتقم خون حسین امام عصر کو اذن ظہور عنایت فرما، امام کے قلب مغموم کو ہمارے اعمال سے مسرور فرما۔ بار الہ ہمارے مرحومین کی مغفرت، ان کے درجات کو بلند سے بلند سے بلند تر فرما۔ پروردگار ہماری اولاد کو باقیات الصالحات بنا، یا رب صحت، ایمان اور برکت بھری زندگی ہم سب کو عنایت فرما۔ یا رب جو خاص الخاص رزق امام کے عزاداروں کے درمیان تو تقسیم فرما رہا ہے، بحق ام المصائب، بحق اون محمد ہمارے درمیان بھی تقسیم فرما۔ یا رب بلاؤں سے دور ہمیں زندگی عنایت فرما، چشم بد، حسد اور تمام اشرار سے محفوظ زندگی عنایت فرما۔ پروردگارہ خدا وندہ جنہوں نے التماس سے دعا کا ہے، ان کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ یا رب ہماری عبادتوں میں ہمیں لذت عنایت فرما، ہماری زندگی کے عاقبت کو خیر کے ساتھ اختتام تک پہنچا۔ تقبل منا انک انت